بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آئندہ ہفتے اس سے پہلے کے ہفتے جو ہے فتوح الغیب کا مقالہ نمبر 18 کی کو شروع کیا تھا، اور اسی کے تسلسل میں جو ہے اب آگے اس کا بیان جاری رہے گا۔ اور وہ جو مقالہ ہے اس کا عنوان محدث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا عنوان دیے تھے شکوہ کرنے کی ممانعت۔ تو اسی کے تسلسل میں یہ بات ہے کہ خود کو شکایت سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ سے متواتر ڈرتے رہو، حکم الہی پر عدم رضا سے مکمل اعتراض کرو، یعنی کوئی بات کوئی چیز ہو جائے تو اس سے اپنی ناراضگی کو جو ہے اظہار مت کرو۔ عدم رضا یعنی رضا نہیں ہونا، راضی نہیں ہونا، بولے اس سے اعتراض کرو۔ کیوں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے کسی حکم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ میری طبیعت کو وہ چیز پسند آئے یا ناپسند آئے، اس سے میں خداوند کریم کے فیصلے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ تو میں اس کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میں اس کی بارگاہ میں التجا کروں گا، مگر میں ناراض ہو کے اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ بندگی کا خاص طریقہ ہے کہ جو ہے آپ کی طرف سے ہے۔ اب میرے نفس کی باتیں ہیں تو میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تیرے طرف ہی رجوع ہو جاتا ہوں، تو ہی اس کی جو ہے اس کا حل نکالنے والا ہے، تو ہی جو ہے میرے کام کو آسان فرمانے والا ہے۔ مگر ناراض ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کی فیصلے کی شکایت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو۔ اب آپ بتائیے کہ کتنی بڑی گستاخی ہوتی کہ آپ کے کسی فیصلے پہ آپ کی بیوی، حتیٰ کہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ اگر یہ بولے کہ تم یہ غلط کرے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کہ میرے کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ تو ہم اپنے چاہنے والوں کے کسی اعتراض پہ ہم کو تکلیف ہوتی، تو یہ کیسی بندگی ہے کہ ہم خدا کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو کیا خاک باقی رہتا؟ معاملہ ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچتے رہو، کیونکہ انسانوں پر اکثر مصیبتیں ان کے شکوہ و شکایات کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ پیران پیر فرما رہا ہے، انسانوں پر اکثر مصیبتیں ان کے شکوہ و شکایت کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ بندہ پروردگار کا گلہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ سب مہربانوں سے بڑا اور تمام حاکموں سے بڑا ہے، بڑا حوصلے والا کہ کمال خدت کے باوجود گناہ گاروں کو جلد گرفتار نہیں کرتا۔ اللہ کیا حوصلے والا ہے کہ کمال خدت کے باوجود گناہ گاروں کو جلد گرفتار نہیں کرتا، ہر چیز سے باخبر ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، عالم ملک و ملکوت میں ہر ذرے کی ہر خبر سے باخبر ہے، بندوں پر مہربان رحم کرنے والا، یعنی مستحق اور غیر مستحق اور غیر مستحق کو بے غرض و بے عوض خیر سے نوازتا ہے۔ گناہ گار بھی اس کو کھا پی کے موج مستی کر رہا، بدکار بھی زندگی گزار لے رہا، یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اب جب حساب لینے کے دن لے لیں گا، مگر جب دنیا میں لایا تو آپ کا رزق ہر بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود بھی آپ کو رزق دیتا۔ تو یہ ہے کہ مستحق اور غیر مستحق کو بے غرض و بے عوض خیر سے نوازتا ہے۔ بعض حضرات نے بعض مفسرین یہ فرمایا کہ رحمان اور رحیم کے معنی میں فرق اس طرح بیان فرمایا کہ رحمان وہ ہے جو سوال کرنے پر عطا کرے، رحمان وہ ہے جو سوال کرنے پر عطا کرے، اور رحیم وہ ہے جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہو، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو سوال کر میرے سے۔ اب یہ ایک ہے، بعض مفسرین فرمائے کہ رحمان للدنیا و رحیم للآخرہ، پوری دنیا کے لیے رحمان ہے وہ، اس لیے کہ ہر کوئی پل رہا، خواہ وہ مشرک ہو، ملحد ہو،
بد سے بدتر گناہ گار ہو، سب کو رزق دے رہا ہوں انہیں، تو بولے دنیا کے لیے اس کی ذات رحمان ہے، رحیم صرف قیامت میں مومنین کے لیے ہوگا، ان کے اوپر رحم ہوگا، کیا ہو جنت میں آرام کرو۔ تو رحمان للدنیا بولتے رحیم للآخرہ، وہ بھی ایک یاد آ گئی بات تو بتا دیا۔ اور نرمی فرمانے والا ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے لطف و کرم سے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دوزخیوں کو دوزخ میں بھی لطف سے نوازا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں بھی لطف سے نوازا جائے گا، اگرچہ انہیں مرحوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اس سے سخت تر عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا تھا، مگر وہ اس سے سخت تر عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا تھا، مگر اس کا لطف و کرم ہے کہ ایسا نہیں کیا۔ اور لطف و غضب کا اجتماع ممکن ہے، رحمت اور غضب کا ناممکن، لطف اور غضب کا ملانا ممکن ہے، رحمت اور غضب نہیں مل سکتے۔ اب دیکھیے آپ، یہ بڑی پیاری بات سامنے آ گئی کہ دوزخیوں کو بھی دوزخ میں لطف سے نوازا جائے گا۔ اب یہ بات کی آیت قرآن شریف کی ایک آیت سے جو ہے آپ کی تائید ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ، میں کئی علماء سے پوچھا یہ بات، تو وہ بیچارے آسانی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بولے حضور ایسی آیات کی ترجمانی صوفیاء کرام کر سکتے بول کے غائب ہو گئے۔ وہ آیت دی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہی ہے جو چاہے تو معاف کر دے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے مغفرت فرما دے، وہ یعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ کان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں بولا غفور الرحیم، عذاب دینے والا غفور الرحیم کیسا ہو؟ اچھا ایک ہی آیت ہے قرآن کی، وہ بھئی یغفر لمن یشاء وکان اللہ غفور الرحیم سمجھ میں آ جاتی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم، کہ وہی ہے جو چاہے مغفرت فرمائے، جو چاہے عذاب دے، اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ عذاب دینے والا رحم کرنے والا کیسا ہوتا؟ تب یہ بات یہاں پہ سامنے آ گئی کہ وہ رحم یہ ہے کہ ان کو وہ اگر وہ چاہتا تو اسے سخت ترین عذاب دیتا، تو جو عذاب دیا وہ اپنی رحمت کی وجہ سے وہ کم عذاب دیا، اور وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کہ ظلم کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا، غیر کے ملک میں یعنی غیر کی مال میں اپنا اختیار جتانا، یہ ظلم ہے۔ اب دیکھیے کیا پیاری تشریح کر دیے شاہ عبدالحق، ظلم کے معنی غیر کی ملک میں تصرف کرنا ہے۔ جب ہر چیز اس کی ملک ہے، جو بھی کرے گا ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام نفس کے موافق اور طبیعت انسانی کے مطابق نہ ہو تو ممکن ہے اس میں بہتری ہو، اگر پھر فرض بہتر نہ بھی ہو تو ظلم بہرحال نہیں ہے، ظلم بہرحال نہیں ہے۔ جیسا کہ حلیم الطبع طبیب، یعنی جو طبیب ہوتا ہے بالکل یعنی اچھا طبیب جو ہے، جو کہ دوست، شفیق، نرم خو اور قریب ہو، یعنی جو مریض کے حال کی اصطلاح اور حکمت پر نظر رکھتے ہوئے جلدی نہیں کرتا۔ جو حلیم الطبع ہے انہیں جلدی مریض کو دیکھتے فیصلہ نہیں کرتا کہ ان کو یہ دوا دو، یہ انہیں جب تک کہ اپنی مکمل تشخیص نہیں کر لیتا، اس کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ مرض کی اصل جڑ کیا ہے، تو انہیں جب تک جو ہے پرہیز کرتا اس کو جو ہے اس علاج شروع کرنے سے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ ازرو یہ محنت و مشقت دلی طور پر قریب ہو، قریب یعنی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں شفقت و مہربانی کا گمان زیادہ ہے۔ کیا مشفق والد اور مشفقہ و مہربان والدہ پر تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے ماں باپ کے اوپر تہمت لگا سکتے آپ؟ نہیں لگا سکتے۔ اب یہاں پر وہی ہے کہ
کہ وہ اپنے بیٹے پر شفقت نہ کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بڑھ کر مہربان ہے؟ تو جب تم اپنے ماں باپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، تم اپنے ماں باپ کی محبت کے بارے میں شک نہیں کرتے، تو پھر یہ کیسی بندگی ہے تم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم یہ شک کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ظلم کرا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ زیادتی کرا؟ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ اپنے ماں باپ کی طرف تو کچھ بھی ہو جاتا وہ یہ شک بھی نہیں جاتا کہ میری ماں میرا باپ میرے ساتھ کوئی نقصان کر سکتے، اور پھٹ سے خدا کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے سنا میری دعا، یہ کام نہیں کرا میرا، استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ باپ کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ ماں میں باپ کی نسبت شفقت طبعی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک بات، کیا سبحان اللہ، اپنی ماں سے زیادہ مہربان بولا، باپ کا ذکر نہیں کرا، کیوں کہ ماں میں شفقت باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بارگاہ خداوندی کے آداب بجا لاؤ، اے مساکین، نزول بلا کے وقت، یعنی جب کوئی بلا نازل ہو، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی آفت آ جائے، تو وقت اگر صبر سے عاجز ہو تو تکلف کے ساتھ صبر اختیار کرو۔ کیا کرو؟ صبر اختیار کرو۔ اگر مطلق صبر میں تحمل و تکلف کرنے میں بھی مرارت یعنی کڑواپن اور شدت موجود ہے، لیکن جب صبر کی عادت بنائی جائے آسان ہو جاتا ہے۔ جب صبر کی عادت بنائی جائے تو وہ صبر شروع میں تکلیف دہ ہوتا، صبر بڑا کڑوا ہوتا، مگر جب اس کی آپ عادت ڈالتے جائیں گے، مثال کے طور پہ آپ کو پہلا روزہ بہت اہم، آپ رمضان کا پہلا روزہ بہت لکھتا 2-4 دن، اس کے بعد میں آپ کو مہینہ ختم ہونے تک آسانی ہو جاتی اس میں، اس کے بعد میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سحر یا افطار بولتے عادت ہو جاتی ہو، تو ہر چیز جو ہے ابتدا میں آپ کو تکلیف دہ لگتی، مگر جب اس کی عادت ڈالی جاتی تو وہ عادت جو ہے آپ کے طبیعت میں شامل ہو جاتی۔ تو اسی لیے صبر کی عادت ڈالو، اس میں تمہارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر تمہارا وجود باقی ہے، یعنی مقام رضا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصل اور اعلیٰ مقام یہی ہے، اصل اور اعلیٰ مقام یہی ہے کہ قضا کے ساتھ موافق و راضی رہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے راضی رہے۔ یہی تو میرے شان امام سرکار حسین علیہ السلام کی تھی کہ پورا گھر شہید ہو گیا، آنکھوں کے سامنے 18 لاشیں اپنے خون کی پڑی ہوئی ہیں، اور زبان سے ہے کہ اللہم رضن بقضائک، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، شکوہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ تیرے سے بڑا مہربان کوئی میرا ہے ہی نہیں ہے، تو میں تیرے پہ شکوہ کیسا کروں؟ تو عبادت کا یہ سلیقہ سکھائے۔ کربلا کیا ہے؟ عبادت، ہر عمل کا انتہا کا نام کربلا، صبر، ریاضت، عبادت، ہر چیز کو آخری درجے پہ لا کے پیش کر دیا گیا۔ تو رضا وہ چیز ہے کہ مقام رضا کب نصیب ہوتی کہ جب بندے کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا، نہ صرف زبردستی قبول کرنا، ڈر کے خوف سے شکوہ نہیں کرنا، نہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کے عمل کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر راضی رہنا، تو یہ ہے موافق و راضی رہے، یعنی تقدیر کے جاری ہونے پر ساکن رہے، کہ تقدیر ہے تو ٹھیک ہے، آپ مالک ہیں ہمارے، جو چاہے سلوک کرو ہمارے ساتھ، ہمارا کام تو سر جھکانا ہے، ہمارا کام تو صرف بندگی ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا نہیں دینا آپ کا فیصلہ ہے، مگر آپ کے نہیں دینے سے میں آپ سے منہ پھیر لوں گا، یہ بندگی کے خلاف، یہ بہت دوری کی بات ہے، آپ بہت دور ہو جا رہے ہیں خدا کی بندگی سے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو رضا و موافقت کو شعار بنا لو، رضا
اور اگر تمہارا وجود باقی ہے یعنی اور تم اپنے ساتھ پائے جاتے ہو تو رضا و موافقت کو شعار بنا لو، اور اگر وجود گم چکا ہو تو یہ مقام فنا ہے۔ اور مقام فنا کیا ہے؟ فنا وہ نیستی کا مقام رضا سے بلند تر، یعنی جہاں رضا ہے وہاں ابھی آپ موجود ہے، آپ ہے، آپ کا رب ہے، آپ اس کے فیصلے سے آپ راضی ہو رہے ہیں، اس سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بندے اور خدا دونوں کے درمیان میں ایک معاملہ چل رہا۔ اب فنا کیا ہوتی ہے کہ بندگی ختم ہو جاتی، باقی خدائی باقی رہتی، انہیں نیست ہو جاتا، انہیں جیتے جی لاش ہو جاتا، اس کی اب کوئی اس کا نفس اس کو حکم نہیں دے سکتا، اس کا نفس اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ اب وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے تابع رہتا، اس کی مرضی کے تابع رہتا، کہ اب ظاہر میں آپ دکھتے آپ کو انسان، مگر باطن میں انہوں جو ہے فنا ہو چکے، وہ صرف اب جو ہے آپ کے سامنے ایک وجود باقی ہے۔ تو یہ جو ہے ایشو، تو فنا ہونے والا بولتے کہ فنا فی الفنا بقا بالبقا کیا ہوتا، تو یہ مقام، اس کی مثال اور ایک اچھی بات یاد آ گئی، شاید خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں تھا کہ نقشبندی سلسلے کے ہندوستان میں سب سے پہلے پیر انہیں ہے، خواجہ باقی باللہ، دہلی میں ان کا مزار ہے۔ ایک شخص آ کے ان سے بولا کہ حضور فنا فی الفنا بقا بالبقا کا کیا ہے سمجھائیے۔ آپ فرمائے کہ میری میت پہ آنا، اب دیکھیے اطلاع کتنی پکی ہے، یعنی یہ جانتے کہ تیرے سے پہلے میں مروں گا، میری میت پہ آنا اور میرا نماز جنازہ پڑھانے والے سے یہ سوال کر، وہ تیرے کو جواب دے دے گا۔ تو اب بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ حضرت کب مرتے، دنیا ہے نا بھائی۔ تو اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، تو بھاگے بھاگے گیا، دیکھا کہ ایک سینکڑوں مخلوق ہے جو پردہ، جو نقاب ڈالی ہوئی ہے چہروں پہ، سینکڑوں ایسے ہیں جو چہروں پہ نقاب ہے۔ اب گھستے گھستے جب ان کے درمیان امام صاحب تک پہنچا تو امام صاحب بھی نقاب ڈالے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بولا حضور السلام علیکم، کیا وعلیکم، حضور حضرت جو ہے فرمائے تھے کہ میرا یہ سوال تھا کہ فنا فی الفنا بقا بالبقا کیا ہے، تو بولے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا، تو آپ سے میں یہ پوچھوں، تو نقاب الٹا تو خود باقی باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے فنا، پھر کیوں؟ ارے اللہ کی ذات فنا نہیں ہوتی رہی، تو فنا ہو گیا، باقی کے ساتھ ہو گیا، تو فنا ہو گیا، باقی رہنے والا، جیسا غریب نواز سرکار خود فرما دیا کہ اپنے شعر میں، ای معین ذرہ صفت، یہ معین الدین کی صفت کیا ہے؟ ایک ذرہ ہے، رفت پہ نور ازل، چل پڑا اللہ کے ساتھ، کیا ہوا؟ چل پڑا اللہ کے ساتھ، تب کیا ہوا اس کے بعد؟ نئے طلوع ہو، نئے غروب ہو، نئے زوال دیدن، بولے اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ اوصاف الہی ہے، نہ اللہ کو طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہونا ہے، ورنہ بندے تو یہ بندے کی پیدائش ہے، پھر موت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہے کہ نہ طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہے۔ تب آپ فرما رہے ہیں کہ میں چونکہ اس کے نور کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا، تو وہ چل پڑنے کے بعد میں یہ کیا ہوا؟ تو اب نہ میرے کو طلوع ہے، نہ زوال ہے، نہ غروب ہے، کیوں کہ وہ خطرہ سمندر میں مل گیا، الگ تھے تو خطرہ تھا، جب مل گیا تو ساتھ اس کے ہو گیا۔ اب ظاہر میں نام غریب نواز کا ہے، شان خدا کی ہے، ورنہ مردے میں طاقت کیسا ہوتی ہے؟ طاقت ہے تو خدا ہے، اب خدا ہے تو خدا کی شان سب اور چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ تو یہ مقام فنا ہے، اس مقام فنا تو سرخ گندھک کا حکم اسے مقام فنا تو سرخ گندھک کا حکم رکھتا ہے، تو کہاں ہے تو کس مقام پہ پایا جاتا ہے؟ کیا تم ارشاد خداوندی نہیں سنے؟
کیا ہے ارشاد خداوندی؟ اس موقع پر مقام رضا بخضا کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی خضا کے اوپر راضی رہو، اس پہ آپ پیران پیر سرکار آپ کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ دیکھو، بندگی کا سب سے اچھا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے کوئی چیز پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے دل میں رتی برابر بھی کرواہٹ نہیں آنا چاہیے۔ اتنی بھی تنگی اگر تم ہو گئی تو تم اللہ سے ایک جھٹکے میں دور پھینک دیے جاؤ گے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، آپ کا دل مانو یا نہ مانو، کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناراض نہیں کر سکتے، اس کی رضا کے اوپر ہم ہمیشہ راضی رہیں، اس کی خضا پہ راضی رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ، کیا تم ارشاد خداوند نہیں سنتے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے؟ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ طبعی طور پر تمہارے لیے شاق و مکروہ ہے، کیونکہ آپ کو حکم دیا ہے کہ بھی کافروں سے جہاد کرو۔ اب جیسے آج کل کے ماڈرن جو ہے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں نا، ایسا کیسا کسی کو بھی قتل کر دینا، یہ کیسا حکم ہے؟ ہاں؟ کسی جان کو قتل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ آپ کو کسی جان کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نفس سے کسی جان کو کسی کو مارے تو آپ کافر بھی اگر وہ ہے تو آپ کو خون بہا، آپ کو جو ہے اس کی سزا ملنی ہے۔ آپ اپنے نفس کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک طرف یہ ہے کہ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو، تو جہاد میں کیا پیار ہوتا؟ جہاد میں تو خون بہنے والی بات ہے۔ تو اب یہ ہم جو دنیا کی سمجھ رکھنے جو بڑے قابل لوگ ہیں ان کو یہ بات بار گزرتی، یہ کیسا حکم ہے خدا کا کہ وہ خود اپنی مخلوق سے بڑا دوسری مخلوق کو کاٹو؟ سوال ہو نا، آج کی دنیا میں بہت ہوتے ہیں ایسے سوالات، ہمارے پاس جواب نہیں ہے اس کا۔ تو اسی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ طبعی طور پر تمہیں شاق و مکروہ ہے، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو مکروہ جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیسا؟ دنیا و آخرت میں یہ تمام تکالیف شرعیہ کو شامل ہیں جو طبیعت پر شاق اور اسے ناپسند ہیں، یہ سب کی سب نفس الامر میں منات صلاح و سبب فلاح ہے۔ اب ہمارے حساب سے بولے کہ جب یہ امور جب آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اپنے نفس سے فیصلہ مت کرو، اس کا اپنے نفس سے اس کا فیصلہ مت کرو، اس کا فیصلہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے ذریعے چلو۔ آپ کو بہت جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے نفس سے اپنے فیصلے کر کے اللہ سے دوری اختیار مت کرو۔ جو آپ کو حکم خدا دیا، خدا تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس کو صحیح سمجھو۔ تمہارے سمجھ میں آنے یا نہیں آنے سے اس کی حقیقت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے کو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جہاد کیا ہوتا، جہاد میں اگر آپ کا نفس کا دخل ہے تو وہ گناہ ہے۔ اگر آپ کے نفس کا دخل ہے جہاد میں تو وہ گناہ ہو گیا۔ اس کی مثال، ایک بہت بڑے پہلوان، ایک جنگ میں کافی بڑا پہلوان تھا، تو سیدنا علی جو ہے اس کو شکست دیے، اس کو زمین پہ گرا دیے۔ زمین پہ گرا دینے کے بعد میں اس کی گردن پہ تلوار تھی اور وہ آپ کے منہ پہ تھوک دیا، spit it on his face۔ تو آپ فوراً اٹھ گئے، چھوڑ دیا اس کو، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ شخص پکڑ کے بولا کہ بھائی کیوں چھوڑا میرے کو؟ میں تو اپنے دشمنی کی آخری حد کرنے کے لیے جو ہے، جب چونکہ میں شکست ہو گئی تھی، میں تمہارے ہاتھوں شکست کھا کے میں اپنی رسوا اور ایسی ذلت کے ساتھ اپنے قبیلے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، تو میں اپنے غصے کے آدھار پہ تمہارے پہ تھوکا اور تم میرے کو چھوڑ دیے۔ تو بولے جب تو تھوڑا تھوکا تو میرا نفس بیچ میں آ گیا تھا، اور اگر ویسے وقت میں تیرے کو قتل کرتا
تو میں اللہ کے پاس مجاہد نہیں، میں قاتل کی حیثیت سے ہوتا کہ میں اللہ کے لیے کہاں مارا تیرے کو، میں تو اپنے نفس کے لیے مارا. تو اسی لیے اگر جسد تیرا تو پھونکا اور میرا نفس مجھے جگایا تو میں تیرے کو چھوڑ دیا. بولا نہیں، میں نفس کے لیے تو نہیں ماروں گا. بولا یہ تمہارا دین ہے؟ بولا یہ میرا دین ہے. میرے کو ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہوتی، میں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، میں صرف اللہ سے دوستی رکھتا ہوں اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہوں. میں اللہ کے دشمن سمجھ کے تیرے سے لڑا تھا، جب تو میرے پہ تھوکا تو تو میرا ذاتی دشمن ہوا. میں ذاتی دشمن کو نہیں مار سکتا، میں اللہ کے دشمن کو مار سکتا ہوں، میرے ذاتی دشمن کو میں نہیں مار سکتا ہوں. تو بولا میرے کو بھی آپ اسلام میں داخل کر لو، اگر ایسا دین ہے تو آپ میرے کو بھی اسلام میں داخل کرو. تو جہاد کا تصور یہ ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ کی بلندی پیش نظر ہونا، اپنی بڑائی نہیں، اپنی شان و شوکت نہیں. اسی لیے کہ اور ایک واقعہ جیسے مولا علی کا ہے کہ آپ کوفے کے جو امیر المومنین تھے تو کوفے میں تمام لوگوں کو جو ہے افطار کی دعوت دیے، تو تمام کوفے کے لوگ مسجد کوفہ میں آ گئے. امیر المومنین کی طرف سے شاندار افطار کا انتظام تھا. تو ایک شخص دیکھا کہ کونے میں ایک شخص بیٹھ کے ایک روٹی کے ٹکڑے کو گھٹنے پہ رکھ کے پتھر سے ایسا توڑا. ارے بھائی کیا ہو گیا تمہارے کو، اتنا اچھا افطار کا انتظام چھوڑ کے تم یہ سوکھی روٹی کے پیچھے کیوں پڑے؟ چلو امیر المومنین کی طرف سے اتنا شاندار انتظام ہے، چلو بولے. تو دوسرا ایک شخص بولا ہے بھائی تم اپنا کام کرو، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. کیوں بھائی کیوں چھوڑو؟ بولے یہی امیر المومنین علی ہے، یہی امیر المومنین ہے. انہیں حیرت دیکھ کے بولا آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں؟ بولے ہاں. آپ ہی ہے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکے تھے؟ بولے ہاں. پھر یہ روٹی کا ٹکڑا جس کو پتھر سے رکھ کے توڑ رہے ہیں؟ تو بولے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ میری طاقت، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ میری طاقت. تو یہ لوگ بندگی کا اسلوب ایسا سمجھائے، کبھی بڑائی کی طرف کوئی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے کہ جس میں خود کی بڑائی ہو. ہر بات میں خدا کی بڑائی، ہر بات میں خدا کی طرف، ہر اچھا معاملہ خدا کی طرف، ہر نقصان اپنی طرف، ہر کمزوری اپنی طرف، ہر اچھائی خدا کی طرف. یہ بندگی کا اسلوب ہے، یہ بندگی کا اسلوب ہے. تو اسی طرف ہے کہ اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے حق میں وہ بری ہو. یعنی تمام منہیات شریعہ، یعنی شرع شریف میں جن باتوں کو منع کیا گیا کہ یہی حال ہے کہ نفس انہیں پسند کرتا ہے، نفس انہیں پسند کرتا ہے اور طبیعت ان کی طرف میلان رکھتی ہے، طبیعت کا بھی ادھر جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ وہ در حقیقت فساد حال اور ہلاکت مبدا و مال کا باعث ہے. کیونکہ جتنی چیزوں کو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے وہ تمام آپ کے لیے مرغوب ہوتی دنیا میں. سود ہے، نفع ہے اس کے اندر، اچھا دکھتا. غیر عورت حرام ہے مگر دکھتی اچھی. تو جو آپ کے لیے منع کیا ہے وہ چیز میں آپ کو دنیاوی رغبت زیادہ ہوتی ہے. خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی بات سن کے اس سے اجتناب کرے، اس سے دور ہٹے. تو جو بھی چیزیں منائی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کی گئی ہے وہ شیطان آپ کو اچھی صورت میں پیش کرتا اس کو، کیونکہ اس کا کام یہ ہے نا کہ خدا سے دور کرے. تو انہیں آپ سے خدا کے دور کرنے کے لیے اس میں جو ہے راحت، فائدہ، لذت یہ رکھتا. تو اب جو اہل دنیا ہوتے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے، جو اہل اللہ ہوتے، جو اللہ کا خوف جس کے دلوں میں طاری ہوتا وہ اس سے بچ جاتے. اب جب بچتے تو شروع میں محنت کر کے بچنا پڑتا، وہ تکلیف اٹھا کے بچنا پڑتا، مگر وہ جب عادت پڑ جاتی تو وہ عادت ہو جاتی ان کی بچنے کی. اب وہ ان کی عادت میں داخل ہو جاتا، اب انہوں بھول کے بھی حرام کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ راستے میں استقامت عطا فرما دیتا. کہ جب بندہ محنت کر کے بھی ہر چیز کو باہر محسوس کر کے بھی نہیں بھائی اچھی ہے مگر اللہ میرے کو اس کو اچھی نہیں بولا لہذا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب یہ عادت جب بڑھتے بڑھتے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پسند ہو کے اس کو اپنی محبت سے نوازتا، بولتا کہ اب یہ استقامت کی دنیا میں میرا، اب یہ ولایت کی طرف اس کا قدم بڑھتے رہتے، کیونکہ اب انہیں جو ہے اب شیطان اس کو نہیں بھڑکا سکتا.
اب انہیں ہر لمحے شیطان کو ڈیفیٹ دیتے جاتا ہے. کیوں؟ نہیں، میں میرے رب کی بات سنوں گا، تیری بات سنوں گا. تو لاکھ فائدے کی بات کر، میرے کو وہ فائدہ سمجھ میں آ رہا جو میرے کو آخرت میں ملنے والا ہے. تیرا فائدہ دنیا کی حد تک ہے، میرا کو وہ آخرت کے فائدے کی سوچنا ہے نا. اس لیے کہ دیکھیے، اگر ہم لوگ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 80، 90، 100، 125، کتنے سال؟ اتنی ہے نا. اب اس کے بعد میں مرنے کے بعد میں کتنے سال ہیں؟ اب ہم آج جس کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم کی جگہ 15، صحابہ کا ذکر 1450 سال، یہ پیرانی پیر کا ذکر 1900 سال، غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں 827 28 سال. تو یہ آخر یہ اتنے 100 سال سے تو خبروں میں ہے. پھر قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد میں پتہ نہیں کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنا عرصہ ہے کہ جو جنت میں رہنا ہے. جو اس کا تو وہ اتنے لمبے سفر کا تو شاید کہ خیال نہیں ہے. آپ کو 80-90 برس کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کو صرف فکر یہ 80-90 سال کی ہے. ارے بھائی آگے کا لاکھوں کروڑوں سال ہے، تو ادھر کا توشہ کر لو نا. ادھر کا توشہ کیا ہے کہ یہاں کی دنیا میں تیرا اطاعت گزار فرما بردار رہوں، اتنا ہی ہے. تیری بات سن لوں، تیرے حکم پہ چلوں، تو لہذا وہاں کا میرے کو کتنا فائدہ ہو رہا. یا 80-90 سال میں سکون کے تکلیف سے بھی گزاروں، تو ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال جو ہے وہاں پہ راحت کے گزارنا ہے. اور یہاں پہ آرام اٹھا لوں تو وہاں تکلیف اٹھانا ہے. تب یہ سودے کا آپ موازنہ کر لو، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نفع کا سودا کون سا ہے، نقصان کا. دنیا آپ کو اتنی ٹھیک ہے، ہم بھی دنیا سے کوئی دور نہیں ہیں، ہم بھی دنیا والے ہیں، مگر کوئی چیز نہیں ملنے سے خدا سے دور ہونا یہ بندگی کے خلاف ہے. اچھا، اور قریب ہے کہ تو اچھا، اور تمہارے حق میں بری ہو. اور اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ امور کے انجام اور اشیاء کی حقیقتوں کو، جو کام کیا اس کا نتیجہ، اور جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس نے حقیقت اشیاء کا علم تم سے لپیٹ لیا اور چھپا لیا. ہاں، وہ چیزوں کو تم پہ ظاہر نہیں کرا، وہ تم کو راز میں رکھے، تمہارا امتحان لینے کے لیے اس کو تم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب جب تم اس کے رازدار بن جائیں گے تو کھول دیتا. جب اس کے وفادار رازدار بندے بن جاتے کھول دیتا. اسی لیے غوث اعظم فرمایا کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکم. اللہ اکبر، یہ جو اللہ کی زمین ہے اس پہ میرا حکم چلتا ہے. کیوں؟ راز کھول دیا ان پہ حقیقت کا راز کھول دیا. بولا عبد القادر سب کھل گیا تمہارے سامنے، اب بیان کرو جو بیان کر. اب ظاہر میں کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، انہوں محدود نظر والے ہیں. جو اہل اللہ ہے وہ سمجھ کے اپنی گردنیں جھکا دی ان کے سامنے. کیوں؟ وہ کلام میں وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، اب اعلان بھی ہوتے جاتا، جاؤ غریب نواز جاؤ، تم سلطان الہند ہے. وہ کیسی سلطانی ہے کہ ایسی کفر کی حکومت میں بھی جو ہے بادشاہی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ جب اشیاء کی حقیقت جو ہم سے چھپی بھی ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر دی جاتی ہے. اس لیے خواہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو یا ناپسند، بے ادبی نہ کرو. ہاں، یعنی ظاہر امر شریعت کی پیروی کرو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم اور مراد الہی جل شانہ کی اطلاع حاصل نہیں ہے. تم کو وہ فہم اور تم کو اللہ تعالیٰ کا مراد کیا ہے وہ تم کو اس کا فہم نہیں ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم جو حکم ہے اس کی تابعداری کرتے جاؤ. سمجھ میں نہیں بھی آیا تو حکم سمجھ کے جھک جاؤ، تو اس میں تمہارے لیے بڑا فائدہ ہے. اگر تم حالت تقوی میں ہو، یعنی متقی ہے، تقوی اختیار کرے اللہ سے خوف کی حالت میں، تو اگر تمہاری یعنی مثال کے طور پہ امر باطن سے مراد صحیح القلب، آدمی کو یقین صافی حاصل ہونا ہے، پکا یقین حاصل ہونا، یا صریح قول و فعل مراد ہے. تو یہ جب تقوی اختیار کرو، تم تقوی کے راستے پر آ جاؤ، جو کہ طریق حق کے سلوک کا قدم اول ہے. ہاں،
اب یہ جو سلوک پہ چلنے والوں کے لیے یہ پہلا قدم ہے تقویٰ، یہ آخری قدم نہیں ہے ان کے لیے، یہ پہلا قدم ہے۔ تو نعمت و بلا، خیر و شر اور محبوب و مکروہ کے اترنے پر شریعت کی پیروی کرو، شریعت کو کسی ہاتھ سے جانے مت دو، اس کو کم مت سمجھو، اگر تم سمجھے یا نہ سمجھو کم سے کم ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح کلاس میں بیٹھو، جاؤ کلاس میں تو بیٹھو، کم سے کم سمجھ میں سبق نہیں آیا تو غیر حاضر تو نہیں ہوں گے، غیر حاضر تو نہیں بولا جائے گا تمہارے کو، سبق سمجھ میں نہیں آیا اچھے اسٹوڈنٹ نہیں بنیں گے، مگر ایبسنٹ کے نام میں ایبسنٹ تو نہیں آئیں گا، تو آگے چل کے ہو سکتا تمہارے لیے، مگر کم سے کم تم جو ہے اس پہ عمل کرو اور اس کی پیروی کرو، اور اگر حالت ولایت میں ہو اور آتش خواہش فرو ہو چکی ہو، جو کہ قدم ثانی ہے، پہلا قدم تقویٰ ہے، دوسرا قدم کیا ہے کہ ہر خواہش سے کو جلا دینا، آتش خواہش فرو ہو چکی ہو تو اب یہ کوئی خواہش باقی نہیں رہنا، یہ دوسرا قدم ہے۔ تو امر باطن کی اتباع کرو، تب اس کے بعد میں اب تمہارا ضمیر جو دل بول رہا اس کی سنتے جاؤ، جو باطن کی طرف سے جو تم کو حکم مل رہا اس کی پیروی کرو۔ اب ظاہر کی شریعت کی پیروی میں تو تقوی پہ اختیار کر لیے، اب تم کو آگے کی منزل جانا ہے تو تم اب باطن کی پیروی شروع کرو، اب کیونکہ انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خواہ وہ گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے ضمیر اس کو ہمیشہ پاک خبر دیتا، مگر ہم لوگ نفس کی خواہش کی وجہ سے وہ ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کے پاس ایک حدیث کے اوپر بہت بڑا یہ ان لوگوں کا دار و مدار ہے، اور تقریباً ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہے اس حدیث کے اوپر ہے، استفتِ بقلبی کا، بولے اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر، کہیں کو ادھر ادھر بھاگتا، کہیں کو جاتا ادھر ادھر، تیرا قلب تیرے کو اطلاع نہیں دے رہا، ایک رتی برابر برائی ہندو فوراً اندر سے آواز آتی ہے برائی ہے، رتی اچھائی ہو فوراً اندر سے آواز آتی ہے اچھائی ہے، تو اس پہ پکڑ لو، اگر ہم اس کو بھول کے پھر ہم دماغ لگاتے اپنی ظاہری آسائش کو آرام کو دیکھتے رہتے تو وہاں پہ ہم گڑبڑی کر دیتے۔ تو ایک حدیث کے اوپر انہوں نے بتایا کہ تم چلو انشاءاللہ تمہاری زندگی اور آخرت سب کامیاب ہے، صرف تم اپنے ضمیر کی آواز کو سن لو، کیونکہ ضمیر کبھی غلط رہبری نہیں کرتا، مگر ہم لوگ ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے ضمیر کی آواز کو کچل کے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی فراست کو اس کے اوپر اہم کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ اور اگر حالت اچھا تو امر باطن کی اتباع کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے کبھی مت بڑھو، جو تمہارے کو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اب ہمارے لیے جنت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم کو جنت کا وعدہ ہے نا، تم کو اس جنت کا وعدہ ہے جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑی ہے، وہ جنت کا تم سے وعدہ ہے، ان سے جنت کا وعدہ نہیں ہے، تو لہذا ان کے اچھے اعمال کی سزا جو بھی جزا ہے ان کو دنیا میں دے دی جائیں گی، تو یہ ان کے لیے جنت ہے، تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اب دیکھیے لفظ پہ غور کریے، قید خانہ، تو قید خانے میں کیا ہوتا؟ آدمی کھاتے پیتے زندہ رہتا، کھاتے پیتے زندہ رہتا، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتا۔ اب جو ڈسپلن جو بتا دیا گیا ہے کہ بس اسی کے تابع انہیں اندر گھومتے رہو، اپنی وہ باؤنڈری میں رہو، اس کے باہر نہیں جا سکتے، اور جو مرضی آپ کو جو دیے وہی کھانا ہے، اور جو وقت پہ سونا بولے وہی وقت پہ آپ کو، تو یہ ہے قید خانے کی زندگی۔ اب ہمارے لیے قید خانہ کا ایگو ہے، تو اب یہ ہماری قید جو ہے حقوق احکام شرعیہ ہے، یہ احکام شرعیہ کی یہ ہماری قید ہے، اب ہم کو زندہ رکھ کے بھلا کے دیکھ یہ تیرے طرف یہ قید ہے،
اب یہ جو احکام ہے یہ تیرے پہ حلال، یہ تیرے پہ حرام، یہ قید ہے ہماری، سب اویلیبل ہے، مگر قید یہ ہے کہ دیکھو تم ہماری بندگی کرنا ہے تو یہ ہماری قید یہ ہے کہ تم جو ہماری بتائی ہوئی حلال چیز کو حلال سمجھو، جو ہماری کی ہوئی حرام چیزوں کو حرام تصور اور اس سے بچو، تو یہ قید خانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تسلسل جاری ہے 18ویں مقالے کا، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے پھر اس کی تکمیل آئندہ ہفتے جو ہے اس کی تسلسل جاری رہیں گا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل بیت رسول اللہ کے، اور خصوصاً میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کرم سے، ان کی عنایت سے ان کے کلام کو سمجھنے کے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غوث اعظم دستگیر ہم مریدوں پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو یکساں کر دے، اور جو باطن کی باتیں ہیں اللہ اس کو بھی سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ظاہر اور باطن میں ہم کو جو ہے مکمل بندگی کا سلیقہ عطا کرے، ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم کو دور رکھے، اور اپنے فضل اور کرم سے اپنے دریائے رحمت کو ہم تمام گناہ گاروں کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور اپنا رحمت کا شامیانہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین وعلی سیدنا ومرشدنا غوثنا غیاثنا مغیثنا قطب ربانی محو سبحانی قندیل نورانی حکل سمدانی ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جمیع شیوخ الکرام رضی اللہ تعالی عنہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔